वाला मुझे दे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल क्या मुकम्मल हुए कि मुसलसल पिछले 3 दिनों से हुकूमत के लोग, हुकूमत के वज़रा अपनी कारकर्दगियाँ अवाम के सामने रखे ही चले जा रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि किसी भी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पे इतने तसलसल के साथ कम से कम पिछले 3 दिन से वफाकी वज़रा मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और अपनी अपनी वजारतों की कारकर्दगी अवाम के सामने रख रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अवाम को जवाबदेही और शफाफियत का कितना ख्याल रखा जा रहा है। बहुत सी वजारतें ऐसी हैं कि जहाँ पे कारकर्दगी कुछ तसल्ली बख्श नहीं, और चंद वजारतें ऐसी हैं कि जहाँ पे कारकर्दगी अवाम के उम्मीदों के मुताबिक रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी अपना एक तफसीली इंटरव्यू दिया। उसमें भी उन्होंने अपने गुज़श्ता 2 साल और आइंदा 3 साल के हवाले से कारकर्दगी पर बात की, विजन पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत का अब आइंदा मुस्तकबिल क्या है? क्या अवाम वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साल की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? मुख्तलिफ सर्वेज भी आए, अवाम में एक मिला जुला रुझान जो है वो देखा जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर एक बार फिर से सवाल उठाएंगे कि आइंदा 3 साल के लिए हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की समत और उनका विजन क्या होना चाहिए, अवाम को उनसे तवक्कुआत क्या हैं। जो तवक्कुआत पिछले 2 साल में पूरी नहीं हुई, तो कम से कम अगले 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में अगले 6 महीने और अगले 1 साल के लिए हुकूमत की समत, हुकूमत का विजन क्या होना चाहिए। और ना सिर्फ हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करेंगे, बल्कि अपोजिशन और तमाम सियासी जमातों की कारकर्दगी पे आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टीम के इंतहाई अहम, मरकज़ी और जिसे कहते हैं कि एक दरमियाने पिवटल किरदार रखने वाले शख्स जो हैं, वफाकी वज़ीर जो हैं, वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। और आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी वजारत की कारकर्दगी भी अवाम के सामने रखी। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए रेलवे और अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। बड़ी ताख़ीर हो गई आपसे वक्त मिलने में, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि आप कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे। अब आपकी तबीयत कैसी है? आगे से तो अच्छी है, लेकिन अभी वक्त लगेगा मुझे मुकम्मल सेहतयाब होने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था जी, और इसलिए मुझे सेहतयाब होने में काफ़ी वक्त लग रहा है और मैं मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो पा रहा। खुदा आपको सेहत दे। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। और इस सूरत हाल में भी, सेहत की इस हालत में भी आप माशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, मीडिया पे हमेशा की तरह छाए हुए हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं। सबसे पहले आपकी वजारत की कारकर्दगी की बात हो जाए, उसके बाद इमरान खान साहब की और हुकूमती कारकर्दगी की बात करेंगे। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपने अपनी कारकर्दगी सबके सामने रख दी। पिछले 2 साल में एक तो इसके आप खुद अपनी वजारत की कारकर्दगी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एक तो बयान कर दें, दूसरा लोगों के दरमियान आपकी वजारत के हवाले से एक मिला जुला रद्द अमल है। लोग जहां आपसे खुश भी हैं आपकी सियासी कारकर्दगी से, वहीं आपकी वजारत की, रेलवे की कारकर्दगी पे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात भी हैं। ख़ासतौर पे 2 साल में जो रेलवे में हादसात हुए, जो खसारा बढ़ गया, बावजूद इसके कि आपने 34 नई मुसाफिर ट्रेनें चलाईं और 8 माल गाड़ियाँ चलाईं, लेकिन 2018-19 का बजट, 2019 और 20 का बजट, इसमें रेलवे खसारे का शिकार हो रहा है। देखें, रेलवे ने जन्म आज लिया है, इस 2 दिन पहले लिया है। 1861 की पटड़ी पे हम लोगों के साथ ज्यादती करते रहे और पहली दफा इमरान खान की हुकूमत को यह क्रेडिट जाता है कि सारी पटड़ी जो है
1871 किलोमीटर का सारा इलाका 160 की स्पीड की ट्रैक नई बिछने जा रही है, और जो यहां से ठीक पटरी होगी वो हम दूसरी लाइनों पे ले जाएंगे। सो रेलवे का जन्म जो है, नया जन्म जो है, वो इमरान खान के दौर में हो रहा है, और इसका क्रेडिट इमरान खान को और कमर जावेद बाजवा को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है, जिन्होंने हर मीटिंग में रेलवे के ML1 को डिस्कस किया। और मुल्तान डिवीजन और सक्खर की पटड़ी इतनी पुरसीदा हो चुकी है कि अगर और किसी मुल्क में होता तो इस पर ट्रेन ना चलती, लेकिन अब भी आप देखें कि हमारी डेली की 50 ट्रेनें चल रही हैं, क्योंकि अभी हमने कोरोना के बाद पूरी ट्रेनें नहीं चलाई। अभी भी 50 ट्रेनें और जो हैं 15 ट्रेनें या 12 ट्रेनें या 10 ट्रेनें फ्रेट की रोज चलती हैं। ये किसी और मुल्क में मुमकिन नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है। और पाकिस्तान में हमने जो सहूलत दी है उसमें 2 एक्सीडेंट हुए हैं। मेजर एक्सीडेंट होने की वजह भी, एक तो तबलीगी जमात के लोगों ने नाश्ता बनाते हुए जो सिलेंडर फटे, और दूसरी वजह यह है कि हमारे 3000 फाटक हैं। 3000 फाटक खत्म होने जा रहे हैं। अब कोई फाटक नहीं होगा रेलवे ट्रैक में, या उसने ऊपर पुल से गुजरना होगा या अंडरवे से गुजरना होगा, या उसको हाईवे से गुजरना होगा पटरी के ऊपर से, या नीचे से गुजरना होगा। और मुल्तान, कराची लाहौर जो है वो 8 घंटे का सफर होगा, पिंडी लाहौर और पिंडी लाहौर मुल्तान 2 घंटे का सफर होगा, 2.5 घंटे का पिंडी से लाहौर होगा। ये सारी बातें अभी 2 दिन पहले एक्निक से मंजूर हुई हैं। इसी महीने उसका टेंडर हो जाएगा। इसी महीने या अगले महीने के 8 दिन पहले लगा लें, इंटरनेशनल टेंडर पे जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला एक नई रेलवे पाकिस्तान वजूद में आएगी जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था पहले, जिसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2-3 सवालात बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की गुज़श्ता 1 साल में खास तौर पे बड़ी नजर करम रही है आप पर भी और आपकी वजारत की कारकर्दगी पे भी, और चीफ जस्टिस, खास तौर पे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, वो काफी आपसे नाराज से भी रहे। मिसाल के तौर पे जनवरी में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रेलवे से ज्यादा करप्ट इदारा कोई नहीं है, और अभी जुलाई में उन्होंने कहा कि रेलवे का ट्रैक जो है लोगों के लिए मौत का ट्रैक बन चुका है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो है वो मोहलत भी दी है और उसके अहकामात भी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जो हादसात हुए हैं छोटे बड़े, मुख्तलिफ कंपाइल करके जो डेटा, जो फिगर्स आती हैं कि 1 साल में सिर्फ 100 हादसात हुए हैं, तो लोग इस पे ये भी एतराज और सवालात उठाते रहे शेख रशीद साहब कि आपने इस्तीफा क्यों ना दे दिया कि आपके 2 साल में कई गुना ज्यादा बढ़ गए रेलवे के हादसात, और सिर्फ 1 साल में 100 से ज्यादा हादसात हो जाना। हादसात तो 3-4 हुए हैं, और किसी से ज्यादा नहीं हुए किसी साल से भी, लेकिन शर्मिंदगी की बात है, नहीं होने चाहिए। इस पे कोई ये इकरार करना, जो हुए हैं वो भी नहीं होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा ठीक कहा। जितने केसेस नैब में पिछली हुकूमतों के लगे हुए हैं वो करप्शन के लगे हुए हैं, लेकिन वो केस ही लगे हुए हैं, कोई फैसला नहीं आ रहा। हमने कोई 5 रुपए की परचेज नहीं की और इस ट्रैक पे पीछे पड़े रहे 2 सालों से। 14 साल पहले मैंने ही ये वायदा किया था, लोधरा टू लाहौर डबल ट्रैक अल्लाह ने मुझसे ही बनवाया था, और अल्लाह ने मेरा ही शायद इंतजार था ML1 के लिए कि जो काम पूरा होने जा रहा है। ट्रैक जब तक नया नहीं होगा कुछ नहीं होगा। नया सिग्नल सिस्टम होगा, सारे फाटक खत्म हो जाएंगे, नई सारी ट्रेन होगी, तो ये बेहतरी की तरफ जाएगा। बाकी ये कहना जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, उन्होंने ठीक ही कहा। हम कराची का जो है KCR उस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा तवज्जो इस बात पे भी है कि कराची का KCR, अब आगे जो नाले आ जाते हैं और जो सड़कें आ जाती हैं वो तो सिंध गवर्नमेंट ने ठीक करनी है। रेलवे में आगे से ज्यादा इंप्रूवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन रेलवे में एक्सीडेंट होने की वजह जो है उनको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह फाटक होना, नाकिस फाटक होना, नाकिस ट्रैक होना, वो सब चीजें आपने वजाहत से बता दी। फाटक होना ही नहीं, एक तो फाटक हो ना, फाटक होना तो एक बहुत बेहतरी बात है कि 1200 फाटक ही नहीं है ML1 जो बनाने जा रहे हैं। मेरा मतलब वही था कि फाटक ही नहीं वहां पर। जी बिल्कुल, यही मेरा मकसद था आपसे कहने का। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रख
انہیں سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ صاحب آپ پہ تنقید ہوتی رہی پچھلے 2 سال میں، بار بار آپ کے استعفے کا مطالبہ کیا جاتا رہا، لیکن کبھی آپ نے استعفیٰ نہیں دیا. تو آپ سمجھتے ہیں، آپ نے خود بھی ایڈمٹ کیا، اچھی بات ہے کہ جی 3-4 بھی نہیں ہونے چاہیے، شرمندگی کی بات ہے، لیکن لوگ آپ پہ اعتراضات یہی اٹھاتے رہے کہ جی شیخ صاحب کو تو پہلے ہی حادثے پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. اور کیا اب آپ ایشور کروا سکتے ہیں، یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ ریلوے میں مزید کوئی حادثہ نہیں ہوگا؟ یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچا کے رکھے. اور جہاں تک ریلوے میں میرے آنے کا مسئلہ ہے، یہ کیپٹن کا فیصلہ ہے، اور ان حالات میں ریلوے چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، جہاں 25 یونین ہیں، ہر سیاسی جماعت کی ایک یونین ہے، اور جہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلی دفعہ 75 سال کے آدمی کے لیے 70 سال کے آدمی کو مفت سفر کی سہولت دی ہے، 65 سال کو آدھا ٹکٹ دیا ہے، اور پوری کوشش کی ہے کہ جتنی سہولت دی جائے. لیکن جب ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے بعد کا فیصلہ جو ہے، اگر میں کہوں کہ جناب میں چھوڑ رہا ہوں تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں لگتی. کہنا آسان ہے، لیکن عمران خان کی ثوابدید پر ہے کہ وہ جہاں کسی کو کھلانا چاہے. آپ نے کیپٹن کا ذکر کر دیا تو کیپٹن کی پرفارمنس پہ آ جاتے ہیں، کھلاڑیوں کی پرفارمنس پہ. آپ کی پرفارمنس پہ تو ہم نے بات کر لی، کیپٹن کی پرفارمنس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ ایک عوامی شخصیت ہے، اور آپ نے اپنی پارٹی کا نام بھی عوامی مسلم لیگ رکھا ہے، جو کہ عوام سے کنیکٹڈ ہے. تو عوام کے لیے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ پرفارمنس کیسی رہی. آپ پنڈی میں رہتے ہیں، آپ کا لوگوں سے بہت قریبی رشتہ ہے، لوگ روز آپ کے پاس اپنی شکایات لے کے آتے ہیں جو عوام کے مسائل ہیں، آٹا، چینی، بجلی، گیس، پیٹرول، یہ سبزیاں، گوشت. یہ 2 سال کے کارکردگی ان عوامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اچھی رہی؟ نہیں، میں ہاتھ دل پہ نہ بھی رکھوں تو میں دل جو ہے میں اس پہ ہاتھ رکھے بغیر بھی صحیح بات کروں گا. دیکھیں، عمران خان نے جو کام کیے ہیں وہ پاکستان میں کوئی نہیں کر سکا. آئی پی پی کے ساتھ اس نے ہینڈلنگ کی ہے، اور اس کے جو 2-3 ہفتے میں ریٹس آئیں گے اور جو اس سے اربوں روپے کی بچت ہوگی وہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ترقی کی جانب ہے. تیسری چیز جو آپ کہہ سکتی ہیں، بجلی کے بل بڑھے، وہ کن لوگوں کی وجہ سے بڑھے؟ آٹا اور چینی، آٹا امپورٹ ہو گیا، کل ای سی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں ریٹ کا فیصلہ ہو جائے گا. چینی بھی ہمیں امپورٹ کرنی چاہیے، کل میں ای سی سی میں کہوں گا. یہ ذخیرہ اندوز کون ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اگر اس میں اس کے ذاتی دوست بھی آ رہے تھے تو اس کو بھی اس نے اجاڑ کے رکھ دیا. اجاڑ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ جو آدمی میڈیا کی نظروں میں گر جائے اس کے لیے بحال ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وہ کوئی باہمت ہی ہو کہ دوبارہ میڈیا میں اپنی عزت، جہانگیر ترین کے ساتھ جو کچھ ہو گیا اگر وہ اس میں شامل نہ بھی ہو کسی چیز میں، لیکن میڈیا میں تو ہم نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. 2 مین ایشو ہیں، آٹا اور چینی کا. آٹا ٹھیک ہونے جا رہا ہے اسی ہفتے 10 دن میں، پہلے بھی آٹے کی کوئی اب اتنی مسئلہ نہیں ہے. چینی کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا. دیکھیں 2 بیسک پرائسز ہیں، لیکن آپ دنیا میں دیکھیں ایک جنگ عمران خان نے لڑی، جنگ ہوتے ہوتے بڑی میجر جنگ سے بچے. تیسرا آپ دیکھیں کہ اس وقت اس نے دنیا میں جس وقت آیا وہ برسر اقتدار آیا، اکانومی کی کیا حالت تھی، اس کو کس طرح اس کو ہینڈل کرنا پڑا. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم نے بہتر طور پر اکانومی کو، اور یہ سال ہمارے امتحان کا سال ہے، اور یہ تیسرا سال ہمارے لیے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے عوام الناس کے لیے کیا کیا ہے، کیا کرنا ہے، اور کیا ہماری سوچ ہے. لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان نے اپنی تائیں بھرپور کوشش نہیں کی حالات کو ٹھیک کرنے کی. لیکن میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ سے صرف عوامی مسائل کے حوالے سے سوال کروں گی. عوام کے جو امیڈیٹ مسئلے ہیں، جو ان کے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، میں دوبارہ آؤں گی آٹا اور چینی. چینی کی آج کی قیمت، شیخ صاحب میں پہلے کہہ چکا ہوں نا، چینی کی آج کی قیمت پنڈی میں بھی 100 روپے مل رہی ہے. آٹے کی صورتحال، لیکن شیخ صاحب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. جہانگیر خان ترین صاحب، میڈیا ٹرائل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں مافیا کے خلاف لڑنا جو ہے، اگر عمران خان بھی نہیں لڑ سکا، میں تو 68 سے لڑ رہا ہوں. میں تو گھر لاشیں لے کے آیا ہوں اپنے محلے میں چینی چوروں کے خلاف. عمران خان نے تو یہ عہد کیا ہے کہ وہ ان کو نہیں چھوڑے گا. لیکن یہ مافیا اتنا سٹرانگ ہوتا ہے. سندھ میں دیکھیں انہوں نے سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے فیصلہ لیا ہے، اور ادھر سے مختلف فیصلہ ہے، اسلام آباد سے مختلف فیصلہ ہے، سندھ سے مختلف فیصلہ ہے. لیکن اس کے عمران خان کے اگر آپ نے دل اور دماغ کو پڑھنا ہے
تو وہ اس مافیا سے ٹکرانا چاہتا ہے. اور جس دن یہ مافیا، کیونکہ مافیا ایک بہت بڑا طاقتور گروہ ہے، یہ معمولی گروہ نہیں ہے، جس دن یہ مافیا اس کے آئینی اور قانونی شکنجے میں آ گیا، یہ چھوڑے گا نہیں، ایک ایک کو چھوڑے گا نہیں. کیا یہ میرا عمران خان یہ نہ سمجھیں کہ میں شیخ وزیر ہوں. شیخ صاحب معذرت آپ کو اس لیے انٹرپٹ کہہ رہا کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے سوال کے لیے اسی میں سپلیمنٹری سوال کہ کیا عمران خان مافیا کے آگے ناکام ہو گئے ہیں یا بے بس ہو گئے ہیں یا کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں؟ دیکھیں، باتوں سے بات نکلتی ہے. عمران خان مافیا سے لڑ رہا ہے اور لڑائی ختم نہیں ہوئی، لڑائی جاری ہے. لیکن عوام میں ایک تاثر شیخ صاحب یہ بن گیا ہے کہ وزیراعظم جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ مزید مہنگی ہو جاتی ہے. چینی کے بارے میں وزیراعظم دیکھیں، صاحب یہ نے بات کرنے کے لیے تو بڑی آسان ہے. کون حکومت چاہے گی کہ اس کو مہنگائی ملے؟ کون حکومت نہیں چاہے گی کہ وہ سستا سما پیدا کرے؟ اور عمران خان جیسا آدمی جو آیا ہے احتساب کے نام پہ ہے، جو آیا ہے چوروں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہے. لیکن یہ باتیں جو کوئی ایک چینل میں نہیں، ہر چینل میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جس چیز کا نوٹس عمران خان لیتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے. کسی کا دل نہیں ہے وہ مہنگی ہو، وہ شارٹیج پیدا کر دی جاتی ہے. یہاں سے سندھ لے جاتے ہیں سامان کو، سندھ سے کہیں اور لے جاتے ہیں. ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالی. عمران خان 5 سال پورے کرے گا، میری بات یاد رکھیے گا. آپ سمجھتے ہیں، بلکہ آپ کو یقین ہے کہ عمران خان 5 سال پورے کریں گے؟ میں یقین تو اللہ کی ذات پہ ہے. میں اس مردہ قسم کی اپوزیشن سے عمران خان کو گرتے نہیں دیکھ رہا، اور 5 سال پورے کرے گا عمران خان. تو یعنی کہ آپ کو اپوزیشن پہ بھروسہ ہے یا عمران خان کی کارکردگی پہ بھروسہ ہے کہ اگلے 3 سال بھی پورے کریں گے؟ دیکھیں، اپوزیشن کی بھی صورت حال سے واقف ہوں. جب میں کہتا تھا کہ عید کے فوری بعد اے پی سی آ رہی ہے، میں نے کہا عید کے بعد محرم آئے گا، اے پی سی نہیں آئے گی اور ان کی شام غریبہ ہی ہوگی. بالکل آپ نے کوئی کچھ کہہ رہے، 2 فون کرے، 3 فون کرے نواز شریف. آگے کوئی دم ہوگا تو فون میں سے کوئی چیز نکلے گی نا. سارے تو بول صرف وہی رہے ہیں جن کا این آر او میں کیسز ہیں. کوئی اور پارٹی لیڈر نہیں بول رہا جس کا نیب میں کیس نہیں ہے. اور عمران خان کچھ بھی کر سکتا ہے، ان کو این آر او نہیں دے گا. کل کیبنٹ میں اس نے کہا کہ ان کو این آر او دینا غداری تھی، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ نواز شریف کا جانا بھی اس سے غلطی ہوئی ہے. اس نے پبلکلی یہ کہا کہ نواز شریف نکل گیا دھوکہ دے کے، یہ بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور وہ کسی قیمت پر ان کو این آر او نہیں دے گا. یہ کل منگل کی بات ہے. شیخ صاحب ایک منٹ، آپ نے کہا کہ کابینہ میں میں وزیراعظم تو بالکل ہوں، آرام سے آپ کریں سوال. جی، میں چونکہ آپ کے جواب سے سوال ذہن میں آ گیا. آپ نے کہا کہ وزیراعظم صاحب نے کہا کہ جی بڑی غلطی ہو گئی نواز شریف کو باہر جانے دینے کی اجازت دینا. نہیں، اس نے کہا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو احساس ہے. ان کو احساس ہے. چلے، آپ نے یہ کہہ دیا کہ وزیراعظم کو احساس ہے کہ نواز شریف کو باہر جانے دینا ایک بڑی غلطی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سوال کا جواب مانگ لیا کہ جی بتائیں نواز شریف ضمانت پہ ہیں یا مفرور ہیں، اور ای سی ایل سے نام ہم نے تو نہیں کہا تھا، یہ عدالت نے کہا. وفاق کابینہ نے نکال دیا، ہم نے تو نہیں کہا تھا، اور نواز شریف ہم کو بتا کر بھی نہیں گئے، یہ بھی عدالت نے کہا. تو اب نواز شریف کی واپسی کا کیس وہ تو پنجاب گورنمنٹ میں پڑا ہوا ہے، پنجاب کے وزیر داخلہ کے پاس پڑا ہوا ہے. تو آپ وہاں سے بیل انکار کر دیں، نواز شریف کو واپس آنا پڑے گا. تصویریں تو ان کی آ رہی ہیں. دیکھیں آگے کون سا واپس آیا. پرائم منسٹر کے جہاز پر وہ بیٹھ کے گیا، وزیر خزانہ کیا نام تھا اس کا، نام بھی بھول گیا، اتنا آؤٹ آف دی اسکرین. اسحاق ڈار صاحب پرائم منسٹر کے جہاز پر وہ بیٹھ کے بھاگے ہیں وہاں. بیٹے بھاگے ہوئے ہیں وہاں، نیشنلٹی لی ہوئی ہے انہوں نے. نواز شریف آتا ہے، وہ اتنا چوچا ہے کہ وہ شہباز شریف کی غلطی کرے گا. وہ اس کو آپ بچہ سمجھتی ہیں. وہ تو کوشش کرے گا کہ پھر کوئی سعودی عرب والا ماحول بنے، جو نہیں بن سکتا. اور وہ تو شہباز شریف آ کے پچھتا رہا ہے. اس کا خیال تھا یہاں لاشوں کے ڈھیر ہوں گے، یہاں جناب علی کورونا سے ٹرک اٹھا رہے ہوں گے مردوں کو، کیونکہ عام لوگ تو لاشیں اٹھاتے نہیں بیچاروں کی. اس کا خیال تھا کہ یہاں اتنی بڑی لاشوں کے ڈھیر ہوں گے کہ حکومت کے خلاف لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. اللہ نے کیا کورونا پہ بھی کنٹرول ہوا ہے، اور اللہ نے کیا کہ کوئی وہ صورت حال بھی پیدا نہیں ہوئی کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں اس بیماری اور اس آفت کے خلاف. شیخ صاحب فیصلہ تو پنجاب حکومت کے ہاتھ میں ہے نا. پہلے میں بات تو مکمل کر لوں. سمارٹ لاک ڈاؤن کے خلاف لوگوں نے اعتراض کیے، ایک صوبائی حکومت نے اعتراض کیے، لیکن الحمدللہ اس بیماری پر اللہ نے مدد کی اور نبی کے صدقے میں اس بیماری پر کنٹرول پایا گیا.
लेकिन मेरा सवाल वहीं पर वही मौजूद है कि पंजाब हुकूमत के पास फैसला है, उसके हाथ में फैसला है कि नवाज शरीफ को अच्छा, वो जमानत। सवाल उसकी देखें, मेरी बात सुने, अगर पंजाब हुकूमत भी कहेंगी वो भी आप सुन लेंगी कि वो कहेगा वापस आए, उसने वापस आ जाना है। देखें, ये दूसरा नहीं, फिर तो सारा अदालत कुछ उनको इनका मफरूर करार बाहर है। दे सकती है ना सर, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट कर ने देगी कहा। मफरूर करार अदालत ने, और नैब की कई अदालतों ने नहीं कहा कि जनाब आप तारीख पे पहुंचे, वो क्यों नहीं पहुंच रहे? फिर कई केसेस में उन्होंने तोशा खाना में कहा कि उसके घर के बाहर नोटिस लगा दिया, वो पहुंचे। आप एक अदालत को देख रही हैं, दूसरी अदालत को भी तो देखें। तो आप कह रहे हैं उन्होंने तोशा खाना में कहा कि यहां हाजिर हो, उसके घर के बाहर नोटिस लगाया गया। तो आप कह रहे हैं या आप समझते हैं या आपकी बात से तासुर मिल रहा है कि नवाज शरीफ को वापस लाने में हुकूमत बिल्कुल बेबस हो चुकी है, कुछ नहीं कर पा रही? मैं ये नहीं कहता, हुकूमतों का जितना काम होता है दूसरी हुकूमतों पे उतनी ही कोशिश हो सकती है। वो कहेंगे कि वापस आए और ट्रायल करे, लेकिन वो आएगा। देखें ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनके सारे एसेट्स हैं, उनके सारा पैसा है, उनके सारे मामलात हैं। सारी जो चोर बाजारी की है, चोरों, डाकुओं और लुटेरों ने और बेईमानों ने इस मुल्क के खजाने की जितनी मनी लॉन्ड्रिंग की है, वहीं जाके ठिकाने लगाई है। तो वो हर मुल्क ऐसे चोरों को भी देखता है कि भाई ये कितना पैसा लेके आया हुआ है, और पाकिस्तान जरूर मुतालबा करेगा कि इनको वापस भेजा जाए। मैं शेख साहब इस पे मजीद भी सवालात आपसे थोड़े से और करेंगे, और मुल्क की ओवरऑल जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जो आगे का सिनेरियो, पॉलिटिकल फ्यूचर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस पे वफाकी वजीर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब से मजीद सवालात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेख साहब, आपने कहा कि हुकूमतें जितनी कोशिश कर सकती हैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने की, उतनी ही करेंगी ना, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे बरकरार है कि पंजाब हुकूमत कम से कम अपना जवाब तो सबमिट कर दे कि हम नहीं जमानत में तौसीह दे रहे। पंजाब गवर्नमेंट तो ये भी नहीं कह रही। इससे पंजाब गवर्नमेंट को, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कौन रोक रहा है? क्या कोई एनआरओ जानबूझ के दिया जा रहा है? नवाज शरीफ को कम से कम जवाब तो सबमिट कर देना कि जी हम नहीं दे रहे जमानत में तौसीह। मुझे इसका जवाब मालूम नहीं, लेकिन जहां तक मेरी नोटिस में है, ये नहीं मुझे पता कि पंजाब की, मैं सियासत नहीं करता, कि पंजाब में जवाब इन्होंने नहीं दिया कि हमने जमानत नहीं दी उसको और हमने उसको एक्सटेंशन नहीं की। लेकिन मैं आपको जिस काबीना में बैठता हूं उसकी राय बता रहा हूं कि उसने मरियम को जाने नहीं दिया। उसने मरियम की 1 साल खामोशी को, उससे उसका पथराव कबूल किया, लेकिन उसको जाने की इजाजत नहीं मिली है, वो भी नैब की अदालत में। मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू होगा तो पंजाब से पूछकर बता दूंगा कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया, वरना हमारी कोई राय नहीं है, हमारी एक ही राय है कि उसको वापस लाया जाए। मैं भी हुकूमत का हिस्सा हूं, मैं आपको बयान दे रहा हूं, हर कीमत पर हमारी ये सोच है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट अपना जवाब सबमिट करवा दे अगर, या नवाज शरीफ की दरखास्त पे जवाब दे दे कि जी हम आपको बेल में एक्सटेंशन नहीं दे रहे, उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पंजाब गवर्नमेंट कह दे कि जी हम बेल में एक्सटेंशन नहीं दे रहे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बता दे कि जी मफरूर हैं, और फिर जो एक एमएलए का कानून अभी आप लोगों ने पास किया है, उसके तहत नवाज शरीफ को आसानी से ला सकते हैं आप लोग वापस। अभी तक तो हम उसके बेटे सुलेमान को नहीं ला सके, उसके बेटे उसके इसहाक डार को नहीं ला सके। इसको भी आप देख लें, जब ये सबमिट भी कर देंगे वो नहीं ला सकेंगे, क्योंकि बरतानवी हुकूमतों में ऐसे लोगों को जिसको ये हो कि इसकी गिरफ्तारी होनी है, केस देखते हैं, उसकी नौयत देखते हैं। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट जिस दिन तारीख होगी वो कहेंगे कि हमने उसको जमानत नहीं बढ़ाई। ठीक है। और मरियम नवाज के हवाले से, क्योंकि अभी उनकी जो नैब पे पेशी हुई थी और वो जो एक सारी हंगामा आराई हुई, इसके पीछे आप कोई मोटिव, इसके पीछे आप कोई मकासद, इसके पीछे कौन हो सकता है? इसके पीछे वो थैले हैं पत्थरों के जो आप कैमरा मैनों ने दिखाए हैं। जब से मैं सियासत में मैंने आंखें खोली हैं, मैं बचपन से सियासत में हूं, स्कूल में मैंने जेल काटी है, स्कूल से मैं सियासत में हूं। मैंने सारी जिंदगी में ऐसा सियासी ग्रोह नहीं देखा जो घर से पत्थरों की थैलियां लेके गाड़ी में रखे और सारे कैमरामैन दिखाएं कि ये देखें जनाब अली, ये थैले भरे हुए जो हैं पत्थरों के। कोई दुनिया में जो जितने भी तशद्दुद भी हुआ, गोली भी चली, आंसू गैस भी मैंने देखी, गोली भी चली हमारे जुलूसों जलसों पे, कभी किसी ने ये नहीं कहा जनाब अली कि हमने जवाब के लिए घर से तैयार करके आए थे।
یہ واحد زندگی میں نے ایسا پروسیشن دیکھا ہے جو ڈالے بھر کے لائے پتھروں کے، اور پتھر بھی ایسے کہ پتھر گولی کا کام کریں، اور بعد میں کہہ دیا جی کہ ہماری گاڑی کو بھی مجھے مارنے کے لیے۔ دیکھیں اس ملک میں جھوٹ اتنا پرورش پا چکا ہے، جھوٹ اتنا پروان چڑھ پہنچا ہے کہ انسان کو کیمرہ دکھا رہا ہے کہ یار دیکھو یہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گاڑی میں اتنے ان کے ڈالے بھرے ہوئے ہیں پتھروں کے، اس کے باوجود جھوٹ بول رہا ہے۔ مریم نواز نے تو کہا، کیپٹن صفدر نے بھی آج کہہ دیا کہ پہلے میری بات سن لیں آپ، پہلے میری بات سن لیں، لیزر گن کا حملہ شیخ صاحب، پہلے میری بات سن لیں، پہلے میری بات سن لیں۔ اس ملک میں ایسا بڑا سیاستدان اور ایسے عظیم لوگ اور سچے کارکن پیدا ہوں جو یہ کہیں کہ ہاں ہمیں سارے پاکستان سے اکٹھا کیا گیا تھا۔ میں پنڈی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ 12 ویگنیں گئی، 10 ویگنیں جب گئی تو اس وقت میں وہاں سے گزر رہا تھا اور سارے میرے جانے ہوئے چہرے تھے۔ ظاہر ہے کوئی ایسا بندہ لیزر گن، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لیزر گن کسی کے پاس وہاں نیب کی عدالت میں ان کے لیے لیزر گن ہوگی۔ یہ میں کیا آپ سے عرض کروں کہ یہ بدنصیبی ہے اس خاندان کی کہ مریم نواز ان کی سیاست کی تباہی کی موجب ہے، اور یہ بھی آج نواز شریف جہاں بیٹھا ہوا ہے مریم نواز کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بھی جو اس نے کام کیا شہباز شریف کی جڑوں میں پتھر پھینکے ہیں، پانی کی کشتی کو ڈبونے کی بھرپور کوشش کی ہے، کیونکہ یہ اچکولے لیتی ہوئی کشتی ہاتھ پیر مار رہی ہے کہ کہیں میرا کام بھی سیاسی طور پر تمام نہ ہو جائے۔ اور آج آپ کو میں اور بات بتاؤں، جب نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ شہباز شریف پرائم منسٹر بنے گا۔ جی شہباز شریف نے کہا کہ مجھے حمزہ شہباز پنجاب میں چاہیے، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر خاقان عباسی کو اس لیے لایا گیا کہ شہباز شریف یہ چاہتا تھا کہ میرے پروجیکٹوں کو میرا بیٹا دیکھے، کوئی اور نہ دیکھے۔ اس بنیاد پر پرائم منسٹر شپ سے اس کا نام واپس ہوا اور خاقان عباسی کو وہاں پہ لایا گیا، اور آج جتنی ٹسل آپس میں ان کی چلی ہوئی ہے، میرا خیال ہے اگر میں کچھ کہوں بھی نہ، اگر میں یہ کہوں کہ شہباز شریف اور مریم دونوں ایک ہی لائن میں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں اور ایک ہیں، کوئی بندہ نہیں مانے گا، کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں آپ کو کہ جناب وہ تو ہم پہ اللہ ہم نوالا ایک ہی ہیں، سب کچھ ان کا سارا کچھ دار و مدار وہ اس کے چچا کی بڑی فرما بردار ہے سیاست میں، سیاست پتھر مارنے سے شروع ہوئی ہے، نئی سیاست، اور 1 سال تک جو خاموشی رہی ہے اس بیانیہ کی خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ اس کو خیال تھا کہ درمیانی راستے سے مجھے لندن جانے کا راستہ مل جائے گا، جو نہیں ملا۔ تو اب مریم نواز اور شہباز شریف کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بلکہ جو آپ کی بات ہے اس میں اگر ایڈیشن کی جائے کہ مریم نواز پہ جو مبینہ حملہ ہوا اس کے بعد نہ تو شہباز شریف نے کوئی ٹویٹ کیا مریم نواز کے لیے، جو مریم نواز نے حملہ کیا کروایا، دیکھیں یہ تو آپ پارٹی بنتی جا رہی ہیں نا۔ نہیں میں پارٹی نہیں بن رہی، میں تو ایک صحافی کے طور پہ مبینہ حملے کی بات کر رہی ہوں۔ میں مریم نواز کی پیشی کے موقع پہ مبینہ حملے کی بات کر رہی ہوں۔ مریم جو پتھر لے کے تمہارے آپ کے کیمروں نے دکھائے، آپ کے ٹی وی نے بھی دکھایا کہ یہ پتھر ہیں جو گھر سے لے کے چلی ہیں، یہ تھیلے بھر کے پتھر۔ شیخ صاحب آپ سیاستدان ہیں نا، تو آپ سیاستدان ہیں نا، آپ اپنا سیاسی موقف دیں گے۔ میں تو ایک صحافی ہوں، میں سیاستدان ہوں، اس لیے میں تو ایک صحافی ہوں، تو میں ایک نیوٹرل موقف دوں گی نا جب تک انویسٹیگیشن سامنے نہیں آ جائے گی کہ مریم نواز کی پیشی کے موقع پر مبینہ حملہ، چاہے وہ مریم نواز کی طرف سے ہو چاہے وہ نیب کی طرف سے ہو۔ میں یہ کہوں گا کہ مریم نواز کا نیب کے دفتر پر حملہ مبینہ بھی نہیں کہوں گا، بالکل، کیونکہ آپ کے کیمروں نے، میں کیمرے پہ یقین رکھتا ہوں، آپ کے کیمرے نے بھی چینل نے دکھایا پتھر، سب سے پہلے آپ کے چینل دکھانے والوں میں شامل تھا۔ بالکل بالکل صحیح، ذرا میرے انٹرویو کے ساتھ دکھانا پتھروں کی وہ ڈالیاں ساتھ چل رہی ہے، فوٹیج ساتھ ساتھ آپ کے انٹرویو کے ساتھ ساتھ چل رہی۔ ہاں ذرا وہ تھیلے، ضرور میری فرمائش ہے کہ وہ ذرا تھیلے پتھروں کے بھرے ہوئے ضرور وہ ساری دکھائیے فوٹیج چلی ہے، آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے ساری فوٹیج وہ چل رہی تھی، ریپیٹ ہو رہی تھی۔ بٹ مائی کوشچن واز کہ شہباز شریف نے مریم نواز کے لیے نہ تو کوئی ٹویٹ کیا، نہ پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ آ کے بیٹھے، تو اب آگے مستقبل نون لیگ کا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہے، شہباز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہے، یا نون لیگ اسی تنخواہ پہ سیاسی نوکری جو ہے وہ کرتی رہے گی؟ دیکھیں نواز شریف کی سیاست کا تو مجھے پتہ نہیں، مجھے ان سے رابطے میں نہیں ہوں میں۔ شہباز شریف کی سیاست کو میں سمجھتا ہوں،
اور آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جب وہ شہباز شریف نے اس کو فون کیے جب وہ جا رہا تھا، یہ بھی ساری میں میڈیا کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، میرے پاس ڈائریکٹ کوئی اس کا سورس نہیں ہے. میڈیا نے کہا کہ شہباز شریف نے اس کو کہا کہ آپ ایسا نہ کریں اور ایک تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، لیکن کیونکہ وہ اتنے عرصے سے اپنا یہ ملال اور اپنے اوپر یہ جو بیانیہ چل رہا تھا کہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ اتنے عرصے سے خاموش کیوں ہیں، وہ ٹویٹر کوئی زنگ نہیں لگ گیا تھا، وہ اس سے اچھے ٹویٹر اور ٹیلی فون ان کے پاس تھے، ان سے اچھا ان کے پاس میڈیا سیل تھا. لیکن میں تو شہباز شریف کو اس کیس میں اگر بچ جائے تو اس کی خوش قسمتی ہوگی، اور حمزہ بچ جائے تو اس کی خوش قسمتی ہوگی. اور مریم یہ سمجھتی ہے میں تو ڈسکوالیفائی ہو گئی ہوں، شہباز شریف کیوں نہ ڈسکوالیفائی ہو، وہ اس کو ڈسکوالیفائی کروا کے رہے گی. یہ آپ نے آج بھی کہا کہ آپ اپوزیشن کے بہت سے لوگوں کو نااہل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس پہ شیخ صاحب آپ کا جواب لے لوں ایک بریک کے بعد. لیٹس ٹیک اے ویری شارٹ کوئک بریک. واپس آئیں گے شیخ رشید احمد صاحب سے مزید سوالات کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم انٹرویو کر رہے ہیں وفاقی وزیر اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب کا. شیخ صاحب آپ نے کہا کہ اپوزیشن میں بہت سے لوگوں کو نااہل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور نیب کے ذریعے نااہل یا عدالتوں کے ذریعے نااہل، اور کون کون سے لوگوں کو آپ نااہل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے ابھی جن کا دو کا ذکر کیا ہے انہی کا اس میں بھی کیا ہے کہ میں بہت دونوں پارٹیوں کے لیڈرز کو اور ایسے لیڈرز جن کے خلاف شہادتیں ان کے گھر سے ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب اول یہ علیحدہ بات ہے کہ آصف زرداری کا مین شہادتی مر جائے اور گردوں کے درد سے مر جائے، لیکن شہباز شریف کا اور حمزہ کا کیس جو ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میڈیا میں، یہ میں نے کیس دیکھا ہے اور پڑھا ہے، جو کچھ اخباروں میں چھپ رہا ہے اور جو اس کے وٹنسز ہیں اس میں ان کے بچنے کی گنجائش نہیں. یہ سارا خاندان ہی نااہل ہو جائے گا اگر ان کو سزا ہو گئی، اگر وہ بری ہو گئے. ویسے جو میں کہتا ہوں ٹی وی پہ، میں دہراتا ہوں آپ کے چینل میں بھی کہ 2620 کیسز ہیں مختلف جگہ پہ، اگر 20 کیسوں میں سے 10 کیس سیاستدان بری ہو جائیں، 10 سزا ہو جائیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس ملک کے میڈیا میں بھی سکون ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ نیب کی کارکردگی بہتر ہے. 20 میں سے 10 سزا ہو جائیں، 10 رہا ہو جائیں، کیونکہ لوگ کسی طرف لگا دیکھنا چاہتے ہیں. جن کو سزا ہوتی ہے وہ بھی وکٹری کا نشان بناتے ہیں، شرم نہیں آتی، اور جن کو سزا نہیں ہوتی، فرد جرم 2 سال تک عائد نہیں ہوتی، تو پھر لوگ کیا کریں؟ لوگ پھر آل پارٹیز کانفرنس، اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب ہوگی کیونکہ اب تو محرم کا آغاز ہونے والا ہے، تو محرم چلے گا، لمبا چلے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اگر کوئی ہوگی بھی تو فضل الرحمان کی خواہش نہیں پوری ہوگی. اپوزیشن کا رول فضل الرحمان ادا کر رہا ہے. وہ جو توقع رکھنا چاہتے ہیں نون لیگ سے اور مسلم لیگ سے، وہ اس کو توقع پوری نہیں ہوگی. وہ بے شک بندے اکٹھے کر لائے، یہ لوگوں کو نہیں لائیں گے. یہ اپنے لوگ دیکھیں، مسلم لیگ ایک فری سائز نائلن کی جراب ہے، ہر اقتدار میں فٹ ہو جاتی ہے. سو یہ مار کھارنے والا اس کے پاس ایسا ورکر نہیں ہے. یہ بھی سارے پاکستان سے مریم نے اکٹھے کیے اور یہ چند 100 لوگ ہوئے. سو اصل کام جو ہے اور اے پی پیپلز پارٹی سی کا کا، وہ فضل الرحمان، اگر ان سے یہ ایک فضل الرحمان یہ جو چاہتا ہے کہ یہ اسمبلیاں چھوڑ کے باہر آ جائیں، سندھ کی حکومت چھوڑ دیں، دعائی خدا کی، یہ نہیں کریں گے. ایسا یہ نہیں کریں گے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو بھی متحرک نہیں کر سکتے؟ لوگ سڑکوں پہ نہیں نکالیں گے بلاول بھٹو بھی؟ دیکھیں، پنجاب کو نون لیگ متحرک کر سکتی ہے، کرے گا کون؟ اسی طرح کے پتھر مارنے والے اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن کتنے دن کریں گے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 7 دن، 10 دن. یہ وہ پارٹیاں نہیں ہیں جو عمران خان کی طرح 126 دن دھرنا دے سکتی ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ دھرنا مجھے فضل الرحمان کا یاد نہیں، 13 دن تھا کہ 11 دن تھا. یہ بس اس سے زیادہ آگے نہیں چل سکتی. سو فضل الرحمان جو ان سے توقع لگائے بیٹھا ہے، اس کی توقع پوری نہیں ہوگی. یہ پارٹیاں دو نہیں پوری کرتی، کوئی اور کر دے تو میں کہہ نہیں سکتا. تو اسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اپنے 5 سال پورے کر جائیں گے؟ اب ذرا کچھ خارجہ پالیسی پہ شیخ صاحب مجھے آپ سے ضرور سوالات کرنے ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات، متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کو تسلیم کر لیا جانا، پاکستان پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دباؤ آنا،
اور اس میں وزیر اعظم نے تو ایک بڑا واضح پالیسی بیان دے دیا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا رہیں گی، کیا ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اور آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب اور ان کی واپسی؟ دیکھیں، ٹرمپ اس وقت نئے الیکشن سے گزرا ہے اور نیتنیاہو وہ اسرائیل کا پرائم منسٹر بھی اسی دور سے گزر رہا ہے. جی. منشی کو منشی ملے کر لمبے ہاتھ، دونوں ایک دوسرے کے لیے راستہ بنا رہے ہیں، اور یہ منشی کو منشی راستہ دینے کے لیے انہوں نے یو اے ای کو ایک فیصلہ کروایا، اور ان کا خیال ہے کچھ اور ملک بھی شامل ہو جائیں گے. پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے ملک، اور جہاں عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کسی اپوزیشن میں بھی جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا نام لے سکے. اور عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا کہ پھر ہم کشمیر کا کیس کیسے لڑیں گے اگر فلسطین کا نہیں لڑے. سو ہماری جو ازلی اور ابدی اور تاریخی پوزیشن ہے اس کو، اور اسلام کی مدینہ کی ریاست کہیں اور اسرائیل تسلیم ہو جائے، یہ خیال استو محال استو جنو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شیخ صاحب ایک اور سپلیمنٹری سعودی عرب سوال اس کر لیے لوں کہ پاکستان فوج کے پاکستان کی فوج میں بہت زیادہ پاکستانی فوج کا تعلقات ہیں سعودی اسرائیل آرمی میں اور سعودی اسرائیل خاندان میں، اور خادمین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ، پاکستان کے تعلقات یو اے ای کے ساتھ، اور پاکستان کے تعلقات پاکستان کی فوج کے خاص کر قمر جاوید باجوہ کے تعلقات بہت بہتر ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو تولہ ماشا کی کسر رہ بھی گئی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے، اور سعودی عرب یک جان دو کالب ہیں پاکستان. آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے جو ابھی دورہ سعودی عرب رہا ہے، اس کے بعد پاک سعودی تعلقات میں جو ہلکی سی خلیج آ گئی تھی، ہلکی سی دراڑ آ گئی تھی، وہ پر ہو گئی ہے؟ بالکل، جب وہ یہاں سے جانے لگے تھے اس سے پہلے پر ہو چکی تھی، لیکن ان کا جانے سے ذرا اور اس میں طاقت آ گئی اور ساری تو صورتحال بحال ہوگی، جیسی کی تھی ویسے ہی ہو گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اب مستقبل کیا ہوگا؟ ان کو ہی وزیر خارجہ رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے بیان کے بعد ہی سعودی عرب کی ناراضگی جو ہے وہ عیاں ہوئی تھی. تو آپ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کا بطور وزیر دیکھیں، خارجہ یہ بات کہنا کہ بیانوں سے عیاں ہوئی ہے، میرا تو خیال ہے شاہ محمود ہی رہیں گے وزیر خارجہ. میں تو ان کو تبدیل ہوتا نہیں دیکھ رہا، نہ کوئی ایسی بات ہوئی. کیبنٹ میں انہوں نے بات بھی کی لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ شاہ محمود تبدیل ہونے جا رہے ہیں. ایک آخری سوال آپ سے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کر لوں. نیب میں ان کی پیشیاں، غیر قانونی شراب کے پرمٹ، وزیر اعظم صاحب تو مسلسل ایک بار پھر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں عثمان بزدار کے پیچھے، اور ان کو برا بھی لگا ہے. انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ جی نیب کیوں بلا رہا ہے عثمان بزدار کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے بیان سے عثمان بزدار کے حق میں نیب پہ کوئی اثر پڑے گا؟ جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ بھی... کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن عمران خان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے. بالکل، عمران خان نے مجھے خود کہا ہے کہ شیخ رشید بزدار کہیں نہیں جا رہا، اور میں نے ایک دن یہ بات کہی کہ ابھی بزدار پہ کیسز کی طرف دیکھنا ہوگا. اس نے مجھے بلا کے یہ کہا کہ بزدار کہیں نہیں جا رہا. سو میڈیا میں آپ کی بات میں کوئی چھوٹی موٹی کمی تو نہیں آ رہی. میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ہوں، جو آپ کہیں گے میں نے وہی میڈیا پہ کہنا. اگر میرا پرائم منسٹر جس کی میں کیبنٹ کا حصہ ہوں وہ کہے کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا تو میں کہوں گا بزدار جا رہا ہے. میرا دماغ تو خراب نہیں ہے، بزدار کہیں نہیں جا رہا. عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب آج پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you coming week انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.